الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے عقیدت محبت رکھنے والا انسان بنا کر کے پیدا فرمایا، اور ہمارے ذہن و فکر کو اللہ تعالی نے نہ اس کے رسول کے صحابہ سے متعلق متشوش فرمایا، نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے متعلق متشوش فرمایا. یعنی ہمارا ذہن نہ صحابہ کے حق میں خراب ہے نہ اہل بیت کے حق میں خراب ہے. الحمدللہ ہر ایک کا جو مرتبہ شریعت نے، خدا نے، اللہ اور اس کے رسول نے جس کے لیے جو متعین فرما دیا، اس مرتبے میں نہ ہم بال برابر تعرض کرنے والے ہیں، نہ اس میں گھٹانے والے ہیں، نہ اس میں بڑھانے والے ہیں. جس کا جو مرتبہ ہے اس کا وہی مرتبہ ہے، جس کی جو شان ہے اس کی وہی شان ہے. نہ ہم اپنی طرف سے کسی کے مرتبے کو گھٹائیں گے نہ کسی کے مرتبے کو بڑھائیں گے. ہم وہی بولیں گے، وہی سمجھیں گے، اسی پر چلیں گے جو شریعت کا تقاضا اور شریعت کا پیغام ہے. الحمدللہ یہ ہر بار بولنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور شاید کہ قیامت تک کے ہر اہل بیت کے عاشق کو صفائی ہی دینی پڑتی رہے گی، اس لیے کہ اہل بیت سے جو حسد لوگوں کو ہے وہ ماضی میں بھی تھا، حال میں بھی ہے اور مستقبل میں بھی رہے گا. اس لیے کہ شیطان ماضی میں بھی تھا، اب حال میں بھی ہے اور مستقبل میں بھی رہے گا. قیامت تک کہ جب شیطان کھلا گھوم رہا ہے تو یہ حسد، وسوسے، برے خیالات جو شیطان کے دین ہیں وہ تو لوگوں کے برے ذہنوں میں پلتے رہیں گے، مگر الحمدللہ حق گوئی میں کوئی تأمل حق پر چلنے والوں کو نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ حق گوئی کو بیان کرنا یہ ہمارا شیوہ ہم نے بنایا کہ ہم جب بھی بیان کریں گے حق گوئی ہی سے کام لیں گے، نہ خواہش نفس پر چلیں گے، نہ دنیا والوں کی کسی قیل و قال کی طرف التفات ہوگا. کیوں التفات نہیں کی جائے گی؟ وجہ کیا ہے کہ ہمارے نگاہوں کے سامنے قرآن و سنت کی روشن دلیلیں ایسی ہیں کہ جس میں رائی کے دانے برابر شبہ نہیں آ سکتا. جیسے آج ابھی اس وقت پر رات کا ہونا یقینی بات ہے، اس میں ہم کو شبہ نہیں ہے کہ شاید یہ دن ہے. ایسے ہی دن کے ہونے میں، دن کے وقت پر شبہ نہیں ہوتا ہے کہ شاید کہ رات ہے یا دن ہے. ایسے ہی ہمیں جو احادیث اور آیات مبارکہ ہیں ان میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے کہ یہ آیا صحیح ہے یا غلط ہے یا کسی اور طریقے سے ہے، بلکہ جو واضح بیان ہے اس کے وضوح پر ہمارا ایمان و عقیدہ ہے، اور اس کے سچے
سچائی پر ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہاں وہ شک و شبے میں پڑنے والے جو شیطانی فکر کو اپنے ذہن و فکر میں جگہ دینے والے ہیں، وہ اپنی عاقبت کی فکر کریں، ہمیں ان سے غرض نہیں ہے۔ ہمیں تو بس اتنا ہے کہ الدین النصیحہ کے تحت دین ایک نصیحت کی عظیم روشن دلیل ہے، جو ہم انہیں دین نصیحت کے لیے ہوتا ہے تو ہم انہیں نصیحت پہنچا دیتے ہیں، تاکہ وہ بھی اپنے دلوں کو جھانک کر کے درست کر لیں کہ کہیں ہمارے دل میں کسی قسم کا شک و شبہ تو نہیں آ گیا ہے جو ہمارے ایمان و عقیدے کو برباد کر دینے والا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بری خصلتوں سے محفوظ رکھا ہے۔ ہم اہل بیت کے، چونکہ یہ مہینہ اہل بیت سے متعلق مخصوص ہے، اہل بیت کی بے پناہ قربانیاں ہیں، اور اہل بیت کے ساتھ ساتھ اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کی بے پناہ قربانیاں ہیں، محبان اہل بیت کی بھی قربانیاں ہیں اور صاحبان اہل بیت کی بھی قربانیاں ہیں۔ تو ہم ہر فرد کی قربانی کو یاد رکھتے ہیں اور ہر عظمت والے کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ جب جس کا جو وقت ہوتا ہے اس پر ضرور بیان کیا جاتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج اگر ہم نے اہل بیت کا ذکر کر لیا تو بدعتی گمراہ فرقے سے ہمارا تعلق ہو گیا، یا جہنمی لوگوں سے ہمارا تعلق ہو گیا، یا معاذ اللہ اسلام سے نکلے ہوئے لوگوں سے ہمارا تعلق ہو گیا۔ یہ ان لوگوں کی سوچ ہے، وہ سوچ کا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دیں گے جو ایک مومن کے متعلق سے بدگمان ہوں گے، تو اس بدگمانی کے لیے انہیں جواب دہی کرنا ہوگا۔ الحمدللہ ہم تو وہی بتاتے ہیں جو خدا و رسول نے بتایا۔ اگر حضرات اہل بیت سے حضرت مولا علی کی تعریف سننے سے تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ کیا یہ لوگ احادیث کی کتابوں کو پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ اگر احادیث کی کتابوں کو پڑھنا چھوڑ دیں گے تو علم ادھورا رہ جائے گا، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیں گے تو علم ادھورا رہ جائے گا، ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ قرآن میں جب اہل بیت کا ذکر ہے، احادیث میں جب اہل بیت کا ذکر ہے، جگہ جگہ خدا و رسول نے ان کی تعریف و توصیف بیان کی ہے، تو اس بیان کے بیان کرنے میں کیوں حسد ہوتا ہے؟ خدا جانے ان کی حالت کیا ہوتی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے ان کی حالت کیسی ہے، مگر ہاں حدیث خود ہمیں بتاتی ہے کہ جو اہل بیت سے بغض رکھنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے اصل کے نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے اصل سے جدا بے اصل ہوتے ہیں، ان کا ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کس کی اولاد ہیں، کس کی نسل ہیں۔ خدا جانے کیا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا حشر میں جب راز کھلنے لگیں گے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس عیب سے محفوظ فرما لیا ہے۔ ہمارے سینے میں اہل بیت کی محبت کو معجزاً فرما دیا ہے، صحابہ کی محبت کو معجزاً فرما دیا ہے، نہ ادھر خطر ہے نہ ادھر خطر ہے، ہر راہ پر ہمیں حمایت ہی حمایت حاصل ہے، ہر روش پر ہماری حمایت ہی حمایت حاصل ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ حضرت علی کی تعریف بیان کی جاتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، حضرت خاتون جنت کی تعریف بیان کی جاتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، حضرات حسنین کریمین کی تعریف بیان کی جاتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، حضرات اہل بیت کی تعریف بیان کی جاتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے تکلیف ہونے کی وجہ سے حق بات کا بیان کرنا چھوڑ دینا ہوتا تو پھر نہ حدیث ان کے بارے میں آتی، نہ قرآن میں ان کا بیان ذکر کیا گیا ہوتا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے قل الحق ولو کان مرا، فرمایا کہ حق بولو اگرچہ سننے والے کو کڑوا لگے۔ ہمیں حق بولنا ہے، سننے والے کو بھلا لگے اس لیے نہیں بولنا ہے، ہم اس لیے بولتے ہیں کہ بھلا بولنے کا حکم خدا و رسول نے عطا فرمایا، حق بولنے کا حکم خدا و رسول نے عطا فرمایا ہے، ہمیں تو وہی بولنا ہے جو خدا و رسول نے بولا ہے۔ معاذ اللہ نہ ہم اپنی طرف سے اس کے معنی میں کوئی تصرف کرتے ہیں، نہ اس کے بیان میں کوئی کم و بیشی کرتے ہیں، وہی بیان ہوتا ہے جس کا خدا نے بیان فرمایا ہے، وہی بیان ہوتا ہے جس کا رسول خدا نے بیان کیا ہے۔ گویا کہ ایک بات یہ ہے کہ جس بات کو قرآن و سنت میں ذکر کیا گیا ہے ہم اس کو تم لوگوں تک، عام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، فرمایا میری باتیں دوسروں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی بات کیوں نہ ہو۔
جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو پہنچانا ہے اور ان باتوں کو چھوڑ دیا جائے اور جو من مانی باتوں کو بتا دیا جائے تو کہاں یہ حق ادا ہوگا؟ حق تو یہ ہے کہ جو اچھا ہے، جو کچھ ہمیں اچھا لگے وہ بھی بولے، یا ہماری سمجھ سے بالا تر جو چیز ہے ان سب کا بیان جو رسول اللہ نے کیا وہ ہر بیان کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ ہمارے سمجھ میں اچھا ہونے سے بولنا، نہ ہونے سے نہیں بولنا، اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کی بولی ہے تو آگے پہنچا دینا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت فرماتے ہیں ان سے محبت کرنا تو یہ فرشتوں کی صفت ہوتی ہے، فرشتے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، آگے حدیث میں آئے گا۔ اب الغرض یہاں پر یہ ہے کہ ہم حدیث بیان کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہم حضرت مولا علی کی شان وہ جو رسول خدا نے بتائی وہ بتاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسا ہم اپنے گھر سے کوئی بات لا رہے ہیں یا اپنے من سے کوئی بات بتا رہے۔ نہ ہم اپنے من سے کچھ بولتے ہیں نہ اپنے گھر سے کچھ لاتے ہیں، وہی بولتے ہیں جو اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا ہوتا ہے۔ اب حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ روایت ہے، مرقات شریف سے یہ احادیث مبارکہ کو اور بھی دیگر مستند کتابوں سے آپ حضرات کے سامنے احادیث کو پڑھا جائے گا، تاکہ رسول اللہ نے کس قدر حضرت علی کی محبت کی طرف لوگوں کو ترغیب دلائی ہے۔ رسول اللہ کی محبت جب ہم پر فرض ہے تو رسول اللہ کی محبت میں رسول اللہ کے گھر والوں کی محبت بھی ہم پر فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال احب اللہ لما یغدوکم من نعمت واحبونی لحب اللہ واحب اہل بیتی لحبی، فرمایا کہ اللہ سے محبت رکھو کیونکہ اللہ نے تمہیں نعمتوں سے مالا مال فرمایا، جو نعمتیں رب نے دی ہیں ان نعمتوں کے عوض میں رب تعالیٰ سے محبت رکھو۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا کی محبت کے لیے مجھ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، اور میری محبت کے لیے میری اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ تو ہم تو رسول اللہ کے فرمان پر چلنے والے ہیں، تمہیں چلنا ہو تو چلو نجات پا جاؤ گے، ورنہ تو تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا تعلق اس سے ہے جس سے تعلق بنانے کو رسول اللہ نے فرمایا، ہمارا رشتہ ان سے ہے جن سے رشتہ بنانے کو رسول اللہ نے فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ وہ 10 عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہستی ہیں، جو 10 وہ لوگ جن کو رسول اللہ نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی، ان میں سے ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لعلی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو ارشاد فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، فرماتے ہیں اے علی سنو سنو، تم پریشان نہ ہونا، تم آزردہ نہ ہونا۔ ایک جنگ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت مولا علی کو مدینے کی حفاظت کے لیے، مدینے کی نگہبانی کے لیے، عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے وہیں چھوڑ کر کے آپ جنگ میں تشریف لے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس چھوڑ دیے جانے پر حضرت مولا علی آزردہ ہو گئے، اس لیے کہ حضرت مولا علی کی شجاعت وہ ہے جو میدان بدر گواہی دیتا ہے، حضرت مولا علی کی بہادری وہ ہے جو میدان احد گواہی دیتا ہے، حضرت مولا علی کی شجاعت و طاقت وہ ہے جو خیبر کا دروازہ گواہی دیتا ہے کہ ہے کوئی شیر تو اللہ کے رسول کا وہ حضرت مولا علی ہیں، جو میدان میں شیر کی طرح حملہ کرنے والا ہوتا ہے، نہ پیٹ دکھانے والا ہوتا ہے نہ بھاگنے والا ہوتا ہے، بلکہ دشمن پر بجلی بن کر کے گرجنے والا، برسنے والا خدا کا کوڑا ہوتا ہے، جو بس چلنا جانتا ہے، آگے بڑھنا جانتا ہے، پلٹنا تو جانتا ہی نہیں ہے۔ ہر میدان جانتا ہے کہ کون ہے علی، مگر حضرت علی تو مرد میدان ہیں، میدان کی زندگی کو پسند کرنے والے ہیں، تلواروں کی جھنکاروں میں زندگی گزارنا پسند کرنے والے ہیں، تیروں کی برسات میں زندگی گزارنا پسند کرنے والے ہیں، اور رسول اللہ کے حفاظت میں تیروں کو پلٹ کر کے کہنا جانتے ہیں ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائیں تم تیر آزماؤ، ہم جگر آزمائیں کا مجدہ سنانے والے ہیں۔
حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری خواہش تو میدان میں اپنے آپ کو آپ کے حفاظت میں پیش کرنے کی ہے، میری خواہش تو آپ کی حفاظت میں دنیا سے چلے جانے کی ہے، میری خواہش تو ہے کہ میری جان آپ کی جان کی حفاظت کے لیے لٹا دوں۔ یہاں مدینے میں مجھے بچوں اور عورتوں کے ساتھ چھوڑ کر کے تشریف لے جا رہے ہیں، خدا را مجھے بھی آنے کی اجازت عطا فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مصلحت تھی وہ خدا کے رسول بہتر جانتے ہیں، رسول اللہ نے انہیں کیوں وہاں چھوڑا یہ خدا کے رسول بہتر جانتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کی آزردگی کا علاج فرمایا، انہیں آزردہ نہیں رکھا، انہیں دل برداشتہ نہیں رکھا، ان کے دل آزاری کو قائم نہیں رکھا، ایسے ہی چھوڑ کر کے نہیں چلے گئے، بلکہ انہیں فرمایا اے علی کیا تم اس پر راضی نہ ہوگے، اے علی کیا تم اس پر راضی نہ ہوگے کہ تمہاری شان کیسی ہے میں بیان کر دوں، کیا تم اس پر راضی نہ ہوگے؟ اپنی شان و مقام کو سن کر کے حضرت رسول اللہ نے فرمایا کہ سنو علی، تمہاری شان اور تمہارا مقام تمہارا میرے پاس ایسا مقام ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام تھا، یعنی تم میرے اتنے قریبی ہو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قریبی حضرت ہارون علیہ السلام ہیں۔ جس طریقے سے حضرت ہارون علیہ السلام پر موسیٰ علیہ السلام اعتماد و بھروسہ فرمایا کرتے تھے، میں بھی اسی طریقے سے تم پر اعتماد و بھروسہ کرنے والا ہوں، میں بھی تم سے اسی طریقے سے محبت کرنے والا ہوں، اور تمہارا مقام میرے قرب خاص میں وہ ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی کا مقام تھا۔ حضرت رسول اللہ نے فرمایا ہاں مگر سنو، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونے والا۔ حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر تھے، رسول اللہ نے بیان فرما دیا تم ہارون کی طرح ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی بھی بنا دیے جاؤ گے، معاذ اللہ نہیں، ہمارے نبی کو آخری بنایا گیا ہے، آخری نبی بنایا گیا ہے، آپ کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہونے والا ہے، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، بس آپ پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے، اب کوئی نبی نہیں پیدا کیا جائے گا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اللہ نے قرآن میں واضح بیان فرما دیا، اور اسی کو حضرت رسول اللہ اسی کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا دیا، بتا دیا، جتا دیا کہ علی سن لو، تم میرے نزدیک بے شک حضرت ہارون کی طرح ہو جیسا موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت ہارون تھے، ہاں حضرت ہارون وہاں پیغمبر بھی تھے مگر میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا، تم نبی نہیں ہوگے مگر میرے بہت قریبی ہوگے، میرے بہت محبوب ہوگے، میرے بہت پیارے ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بیان فرما دیا، اور یہ حدیث متفق علیہ یعنی بخاری و مسلم میں بیان کردہ حدیث ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، اس میں کوئی جھول نہیں ہوتا۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ بھئی ہم صحیح حدیث بیان کریں تب بھی پریشانی، صحیح حدیث سے کم درجے والی حدیث بھی اگر بیان کرے تو الگ پریشانی۔ ایک بات کو یاد رکھنا چاہیے، حدیث صحیح جو کہا جاتا ہے تو حدیث کے جو درجات ہیں، جو اسٹیپس ہیں، جو درجے ہیں، ان میں سے ایک خاص درجے کا نام حدیث صحیح ہے۔ حدیث صحیح نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد والے درجے کی حدیث غلط ہے، جھوٹی ہے، معاذ اللہ، نہیں۔ عرف عام میں ہم صحیح کا اپوزٹ غلط کو جانتے ہیں، جھوٹ کو جانتے ہیں، مگر اصطلاح حدیث جو حدیث کے لیے خاص جو لفظ ہے، اس لفظ کا جو معنی ہوتا ہے وہ معنی کیا ہے؟ صحیح مطلب اس کا یہ ہوتا ہے اس کے اپوزٹ والی حدیث جھوٹی ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے، باطل ہونا جو ضروری نہیں ہوتا ہے، وہ شرطیں ہیں جن شرطوں میں اگر اس شرط کو وہ حدیث پہنچ جاتی ہے تو وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے۔ وہ حدیث کا ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے جو اس اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتی ہے۔
جاتی ہے۔ اس درجے سے تھوڑا نیچے والی حدیث بھی حدیث صحیح نہیں کہلاتی، جسے حدیث حسن کہتے ہیں۔ پھر اس سے تھوڑی نیچے والی حدیث آتی ہے جسے حدیث ضعیف کہتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کسی کی فضیلت کے بیان میں، کسی کے شان کے بیان میں حدیث ضعیف سے ضعیف بھی ہے تب بھی مقبول ہوتی ہے، اس کے بیان کرنے کو غلط نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اس کے لیے حدیث صحیح جو اعلیٰ درجے کی حدیث ہے وہی درجے کی ہونا ضروری نہیں ہے، مگر یہ حدیث تو وہ اعلیٰ درجوں میں سے بھی اعلیٰ درجے کی ایک حدیث ہے، مگر پھر بھی دل کو پریشانی ہو جاتی ہے، پھر بھی دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، حضرت علی کا نام آ جاتا ہے تو بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارے باطن میں وہ کون سا عیب ہے، وہ کون سی کمی ہے جو حضرت علی کے نام سے خوش نہ ہونے کے بجائے رنجیدہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کا دل حضرت علی کے نام سے خوش ہو رہا ہے تو آپ کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو مومن بنایا ہے، اور اگر آپ کا دل حضرت علی کے ذکر سے ملول ہو جا رہا ہے، پریشان ہو جا رہا ہے، اور دل میں آزردگی پیدا ہو رہی ہے، حسد آ جا رہا ہے، ناپسندیدگی آ جا رہی ہے، تب بھی شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ وہ تو منافقت کی علامت ہے، وہ تو حرام ہونے کی علامت ہے، وہ تو ناپاک ہونے کی علامت ہے۔ علامت پاکیزگی کی یہ ہے کہ ان کا ذکر آئے تو دل خوش ہو جائے۔ چہرے بگڑ جاتے ہیں، جہاں حضرت علی کا نام آتا ہے تو لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، مگر کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے چہرے سنور جاتے ہیں، جن کے چہرے نکھر جاتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی ان نکھرنے والے چہرے اور بگڑنے والے چہروں کو دیکھ کر کے پہچان لیتے تھے کہ منافق کون ہے، مومن کون ہے۔ صحابہ کرام کو جب پتہ لگانا ہوتا کہ بھئی یہ ہمارے سامنے جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس مجمع میں کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے، تو وہ حضرت علی کا ذکر شروع کر دیا کرتے تھے، اور اگر دیکھتے سامنے والوں کو کہ چہرے کھل اٹھ رہے ہیں، نکھر رہے ہیں، سنور رہے ہیں، تو سمجھ جاتے کہ یہ مومن ہیں، یہ ہمارے اپنے بھائی ہیں، اب ان سے ہمیں کوئی راز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کسی کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، چہرہ اتر جاتا ہے، تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایمان کے منزل سے اترا ہوا ہے، یہ نفاق کی منزل میں پہنچا ہوا ہے، اس کے سامنے ہم اپنا راز نہیں دے سکتے ہیں، ہم اپنا کوئی پلان نہیں بنا سکتے ہیں، ہم اپنا کوئی مخصوص مشورہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اپنے محفل کو برخاست کر دیا کرتے، یعنی پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی کے ذکر سے کھل جانا چہروں کا یہ علامت مومن کی صحابہ نے ہمیں بتایا ہے۔ آج کا ہمارا اپنا بنایا ہوا طریقہ تھوڑی ہے، ہم تو 1400 سال بعد دنیا میں آئے ہیں۔ 1400 سال پہلے جنہوں نے رسول اللہ کے لیل و نہار کو دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت مولا علی کی شجاعت کو دیکھا ہے، سخاوت کو دیکھا ہے، اور رسول اللہ کی محبت کو دیکھا ہے، جان نثاری کو دیکھا ہے، وفا کو دیکھا ہے، ان کی ہر ادا کو دیکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ علی کس ہستی کا نام ہے، علی کسے کہتے ہیں، یہ صحابہ بہتر جانتے ہیں، ان کے جانے بغیر ہم جان ہی نہیں سکتے۔ سوچے کہ اگر معاذ اللہ صحابہ سے نفرت کسی کو ہو جائے تو پھر حضرت علی کی فضیلت کیسے پہنچے گی؟ حضرت علی کی فضیلت کیسے پہنچے گی؟ حضرت علی کی فضیلت جو پہنچائی ہے وہ تو صحابہ نے ہی پہنچائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ و اہل بیت میں گہرا تعلق ہے، وہ کبھی ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے رسول کے چاہنے والے ہیں وہ صحابہ اور اہل بیت دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، نہ یہ ان کی چاہت میں کمی کرنے والے، نہ وہ ان کی چاہت میں کمی کرنے والے۔ ہر ایک کی فضیلت جو رسول اللہ کی زبانی جو ان میں سے کسی تک پہنچتی وہ دوسروں تک پہنچا دیا کرتے۔ آج وہی طریقہ ہم لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، یعنی ہم وہیں پر روک دیتے، رکھ دیتے، تو پھر ہمیں کچھ کسی کی قدر پتہ ہی نہیں ہوتی۔ ہمیں بیان کرنے کی حاجت کیوں ہے؟ تاکہ ہم اپنے ایمان کو پہچان سکیں، اپنے آپ کو پہچان سکیں کہ ہم کس منزل میں ہیں، ایمان کی منزل میں ہیں یا پھر نفاق کی منزل میں ہیں۔ جب علی کے نام سے دل جھومنے لگتا ہے، بدن میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے، چہرہ کھل اٹھتا ہے، تو خوشی سے خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہوگا کہ خدا نے ہمیں مومن بنایا ہے۔ اور ایک حدیث اسی ضمن میں، ایک حدیث مبارکہ امام
خطیب نے روایت فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے دائلمی نے مسند الفردوس میں حضرت ابن عباس سے، خطیب البغدادی نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت براء ابن عازب سے ایک روایت کی گئی ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی کو یہ فرمایا کہ یا علی، علی منی بمنزلۃ رأسی من بدنی، فرمایا کہ اے علی سنو، تمہارا مقام میرے پاس ایسا ہے جیسے میرے بدن میں میرے سر کا مقام ہے۔ یعنی بدن سے اونچی، بدن میں جو تعلق ہوتا ہے، جو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ انسان کے سر ہوتا ہے، وہیں عقل ہوتی ہے، وہیں ہوش ہوتی ہے، وہیں سمجھ ہوتی ہے، سب چیز وہیں سے انسان کو جو سگنل، ہر سگنل جو پاس ہوتا ہے پوری باڈی پر ایسا ہوتا ہے، وہ دماغ سے ہی ہوتا ہے، اور دماغ انسان کے سر میں ہوتا ہے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتا رہے ہیں، علی تمہارا مقام، تمہارا محبت کا جو مقام، جو تمہارا روحانی میرے سے جو تعلق ہے، وہ ایسا ہے جیسے بدن کا سر سے تعلق ہوتا ہے۔ تو اس سے سمجھنے کی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ روحانی سلسلے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کر کے ملتے ہیں، ہر سلسلے میں جو فیض حضرت مولا علی کا جاری ہے، ہر سلسلے میں جو فیض حضرت مولا علی کا جاری ہے، وہ روحانی تربیتیں، وہ روحانی نعمتیں، وہ روحانی علم و ترقی کی منزلیں، جو سیر الی اللہ، من اللہ، فی اللہ، عن اللہ کی جو منزلیں ہیں، وہ منزلیں کیسے اولیاء تک پہنچتی ہیں؟ اولیاء یہی فرماتے ہیں کہ جو راز اسرار ہیں، انعامات الہیہ ہے، انوار و تجلیات ربانیہ ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر متجلی ہوتی ہیں، اور آپ کی ذات سے حضرت مولا علی پر ہوتی ہیں، آپ سے پوری دنیا کے اولیاء پر پہنچائے جاتی ہے۔ اس زمانے کے جو قطب ہوتے ہیں، جو غوث الاغواث ہوتے ہیں، ان تک پہنچتے ہیں۔ اب وہ منزل حضرت پیران پیر غوث اعظم کو حاصل ہے، یعنی انوار و تجلیات کا نزول ذات مصطفیٰ پر ہوتا ہے، وہاں سے پھر حضرت علی سے منتقل ہوتا ہے، پھر وہاں سے غوث اعظم تک پہنچتا ہے، وہاں سے روئے زمین کے ہر ولی کے علم و ہنر میں، عقل و خرد میں وہ برکتیں میسر آتی ہیں، پہنچتی چلی جاتی ہیں۔ یہ وہی وہ چیز ہیں کہ جو پوری طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا کہ بتا دیا کہ روحانی نظام جو نہیں دکھنے والا ہے، یہ ہاتھ حرکت کر رہا ہے تو یہ دماغ کے کمانڈ پر یہ ہاتھ حرکت کرتا ہے، تو اس ہاتھ کی جو حرکت ہے، اس حرکت کو دیکھا جا سکتا ہے، مگر اس پر جو کمانڈ دماغ کا ہے، جو آرڈر دماغ سے ہو رہا ہے، اسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ نے گویا کہ فرمایا کہ علی، تم سے جو فیض روحانی جاری ہوگا لوگ ولی بنتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، ولایت بنانے والی وہ سلسلہ روحانی تک لوگوں کی نظر نہیں پہنچ سکتی ہے، کیونکہ تم ولایت کے میری رحمت کو پانے والے اور میری امت تک کے اس کو پہنچانے والے ایسے ہستی ہو، گویا کہ جیسے بدن پر دماغ کا سر کا کمانڈ ہوتا ہے، ویسے ہی تمہارا مقام بنایا گیا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس بیان کردہ شان سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے ولی حضرت مولا علی فاتح خیبر شیر خدا کا ایک الگ مقام ہے، ایک الگ خصوصیت ہے جو انہیں عطا فرمائی گئی ہے۔ اس خصوصیت میں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ممتاز رکھا ہے۔ اور دوسرے حدیث مبارکہ ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والذی فلق الحبہ وبرأ النسمہ، فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے زمین سے دانے کو پھاڑ کر کے پیدا فرمایا ہے، اناج بنایا ہے، اور فرماتے ہیں کہ سنو انہ لعہد النبی الامی الی ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ سرکار مولا علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال کی قسم ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک وعدہ فرمایا ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ علی تم سے محبت مومن ہی کرے گا،
علی تم سے محبت مومن ہی کرے گا اور تم سے عداوت بغض وہ منافق ہی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتاتا۔ اب یہ حدیث کون سی ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، مگر افسوس کی بات ہے یہ حدیث مسلم شریف کے صحیح کے اعلیٰ درجوں میں سے اعلیٰ ترین کتابوں میں سے کتاب ہے بخاری اور مسلم۔ اس حدیث سے بھی لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی، اس حدیث کے اس حصے کی طرف آنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جو دل میں بیٹھا چور ہے نگاہوں کو جھکا کے کسی اور طرف نکلنے کا اسے راستہ دکھاتا رہتا ہے۔ مگر جو مومن ہوتا ہے، جس کے دل میں شیطانی چور نہیں ہوتا ہے، نفاق کا چور نہیں ہوتا ہے، اور اس کو پاک نطفے سے پیدا کیا گیا ہوتا ہے، حلال نطفے سے پیدا کیا گیا ہوتا ہے، تو اس کی نگاہیں بھی روشن ہوتی ہیں، دل بھی روشن ہوتا ہے۔ وہ بتاتا ہے یہ دیکھ مولا علی کی شان کیسے رسول خدا نے بنایا ہے، بتایا ہے، اس کی طرف توجہ ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور اپنی خوشی پر وہ خدا کا شکر گزار ہوتا ہے کہ خدا نے مجھے ایمان والا بنایا ہے، حلال بنایا ہے، اور پاک نطفے سے مجھے پیدا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث مبارکہ حضرت مولا علی بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احبنی و احب هذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ فرماتے امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے۔ امام احمد ابن حنبل امام بخاری کے بھی استاذ ہیں، امام احمد ابن حنبل امام بخاری کے بھی استاذ ہیں، اور دین کے جو چار امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، یہ امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، امام مالک امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ یعنی امام احمد ابن حنبل جو دین کے چار اماموں میں سے ایک امام ہیں، امام بخاری کے بھی استاذ ہیں، ان کی کتاب مسند احمد میں بھی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ صحاح ستہ کی مشہور کتابوں میں سے ترمذی شریف ایک کتاب ہے، 6 کتابوں میں سے ایک، ان میں سے جو 6 ہیں ان میں سے ایک کتاب ترمذی شریف ہے، اس میں بھی حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا۔ جب بھی ہم کوئی حدیث بیان کرتے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی نہیں اس میں ہونا چاہیے، اس میں ہونا چاہیے، اس میں ہونا چاہیے، یہ الٹ پھیر کرنے سے پہلے تھوڑا اپنے دل میں دیکھ لو کہ دل میں کیا چھپا بیٹھا ہے۔ دل میں دیکھ لو، تمہارا دل گواہی دے دے گا، تمہیں کسی اور جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دل خود گواہی دے گا کہ بیٹا تم مومن ہے یا نہیں ہے۔ دل اگر بہانے بنانے لگ جائے تو سمجھ جانا کہ بھئی شیطان نے کوئی چال چلائی ہے، جو چلی ہے وہ چال ایسی ہے کہ جو اس کو بگڑنے کی طرف لے جانے والی ہے، بگاڑ کی طرف لے جانے والی ہے، وہ بگڑتا جا رہا ہے، اسے سنبھالنے کی، سدھارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کیا، غور سے سننے کی چیز ہے، سرکار نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کیا اور جس نے ان دونوں شہزادوں سے محبت کیا، امام حسن اور امام حسین، رسول اللہ سے محبت کرنے والا، امام حسن سے محبت کرنے والا، امام حسین سے محبت کرنے والا، پھر فرماتے ہیں وہ اباہما، اور ان کے والد علی سے محبت کرنے والا، وہ امہما، ان کی والدہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا سے محبت کرنے والا۔ جو مجھ سے محبت کرے، جو حسن سے محبت کرے، جو حسین سے محبت کرے، جو علی سے محبت کرے، وہ فاطمہ سے محبت کرے، قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس کا ٹھکانہ بنا دیا جائے گا۔ کتنی بڑی نعمت مل رہی ہے، اور لوگ وہ ہیں کہ حسد میں اس نعمت سے محروم ہو رہے ہیں، اس رحمت سے بھی محروم، اس نعمت سے بھی محروم ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، جس درجے میں جنت کے اعلیٰ درجے میں جو مجھے رکھا جائے گا، میرے ساتھ اسی درجے میں رہنے والے ہوں گے۔ آج یہاں ان سے محبت کر لیں گے تو کل وہاں ان کا دامن ہمیں میسر آ جائے گا، آج یہاں ان سے محبت کریں گے تو کل ان کے ساتھ رہنا نصیب ہو جائے گا۔
1400 سال پہلے صحابہ ان کے ساتھ رہ کر کے صحبت کا مزہ لوٹتے تھے، حشر میں جنت میں ہمیں وہ نعمت ملنے والی ہے کہ آج ہمیں حسنین سے، علی سے، فاطمہ سے، خود ذات مصطفیٰ سے محبت خدا نے عطا فرما دی ہے۔ ان سے جو محبت کرے گا وہ جنت میں انہی کے ساتھ رہنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يحب علیا منافق ولا یبغضہ مؤمن۔ یہ بھی حدیث امام ترمذی نے روایت فرمایا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی لوگ چڑ جاتے ہیں معاذ اللہ، کیونکہ حضرت ام سلمہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ عقل کے اندھے حضرت ام سلمہ کا تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے ایمان کو پہچاننے والا جوہر عطا فرمایا، مومن اور منافق کو پہچاننے والی حدیث ہم تک کے پہنچا دیا ہے۔ یہ بے شک حضرت ام سلمہ امہات المومنین میں سے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں سے ہیں، اور امہات المومنین کی یہ شان ہوتی ہے کہ تمام مومنوں کی وہ ماں ہوتی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کے ہوں یا اہل بیت و سب کے مائیں ہوتی ہیں، ان کا ایک الگ بہت اونچا مقام ہے۔ اہل بیت اطہار میں ان کی ایک بڑی شان ہے، ایک بہت اعلیٰ مقام ہے، ایک بہت اونچا مقام انہیں حاصل ہے۔ اہل بیت اطہار میں ان کا بہت اونچا مقام ہے، ان کی بڑی شان اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے۔ وہ شان والوں نے شان والوں کی شان کو بیان فرمایا۔ اگر وہ حدیث حضرت ام سلمہ نہ بیان کرتی تو ہم تک نہیں پہنچتی تو ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حدیث کو بیان فرما دیا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ علی سے منافق کبھی محبت کر ہی نہیں سکے گا۔ منافق جو ہوگا وہ حضرت علی سے محبت کر ہی نہیں سکے گا، مومن حضرت علی کے محبت کے بغیر جی ہی نہیں سکے گا۔ یعنی مومن حضرت علی سے محبت ہی کرے گا، منافق حضرت علی سے بغض ہی کرے گا۔ محبت وہ کر نہ سکے گا، یہ محبت کو چھوڑ نہ سکے گا۔ مومن کبھی حضرت علی کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جو مومن ہے وہ حضرت علی کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر ہی رہنے والا ہے، اور حضرت علی کی محبت ہے تو دوسرے حضرات اولو العزم اور اولو الفضل کی شان میں بے ادبی نہیں کرے گا، اس لیے کہ حضرت علی کا یہ طریقہ نہیں کہ کسی کی تحقیر وہ کر دیں۔ حضرت علی کی یہ شان ہے کہ جس کی جو شان ہے اس کا اعتراف اور بیان کرنے والے ہیں تو ان کا چاہنے والا بھی ویسے ہی ہوگا، ان کا دیوانہ بھی ویسے ہی ہوگا، ان کی محبت سے اپنے سینوں کو منور کرنے والا بھی ویسے ہی ہوگا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اوصیکم بحب ذی قرابتی اخی و ابن عمی علی ابن ابی طالب فإنہ لا يحبہ الا مؤمن ولا یبغضہ الا منافق من احبہ فقد احبنی ومن ابغضہ فقد ابغضنی۔ امام احمد ابن حنبل نے اس کو روایت فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے لوگو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس پر پابندی کرو، اس کو ہرگز مت چھوڑو۔ وصیت کیا رسول اللہ نے فرمائی؟ نہ مال بانٹنے کی وصیت فرمائی، نہ زمین بانٹنے کی وصیت فرمائی، نہ تخت و تاج کو بانٹنے کی وصیت فرمائی۔ رسول اللہ نے وصیت فرمائی تو کیا وصیت فرمائی؟ میرے رشتہ دار، میرے قرابت دار، میرے بھائی، میرے چچا کے لڑکے ابو طالب کے بیٹے علی سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ اور فرمایا جان لو کہ ان سے مومن ہی محبت کرے گا اور ان سے عداوت منافق ہی کرے گا، ان سے بغض منافق ہی رکھے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ سنو جس نے ان سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، یعنی جس نے علی سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ جس نے ان سے بغض رکھا گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ سوچنے کی بات ہے حضرت علی سے حقیقت میں محبت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ان کی محبت رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے، رسول اللہ کی رضا کے لیے محبت کی جاتی ہے اور خدا کی رضا کے لیے محبت کی جاتی ہے، تو یہ وہ محبت ہے کہ جس پر ہمیں ثواب عطا فرمایا جاتا، یہ محبت ہو کر کے عبادت ہو جاتی ہے۔
اس پر ہمیں ثواب ملتا ہے۔ یعنی ہر وہ بات کہ جس کے کرنے کا خدا و رسول نے حکم دیا اس پر عمل کرنا عبادت ہوتی ہے، جس پر ہمیں ثواب دیا جاتا ہے۔ یعنی عبادت ان کی نہیں، معاذ اللہ، عبادت تو رب تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ حکم پر رسول اللہ کے عمل کیا جاتا ہے، ان سے ان کی ذات ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ و وسیلہ بنا دی جاتی ہے۔ یعنی ہمیں ان سے محبت ہے تو ثواب مل رہا ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے تو ثواب مل رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، جہاں کہیں بھی صالحین اولیاء کا ذکر ہوتا ہے وہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جہاں خدا کے نیک بندوں کا ذکر کیا جائے گا، جہاں ذکر کیا جاتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ سارے ولی جن کے دروازے کی تربانی کر کے ولی بنائے جاتے ہیں، وہ ولی ہیں جنہیں امام الاولیاء بنایا گیا ہے۔ ہر ولی کے ولایت میں اثر حضرت مولا علی ہی سے جاری ہونے والا ہے۔ اس ولی کے ولایت کا اثر جس بارگاہ سے جاری ہوگا وہ کیسے ان کے ذکر پر رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے۔ دل میں ذکر ہوگا تو دل میں رحمتیں اتریں گی، زبان سے ذکر ہوگا تو زبان پر رحمتیں اتریں گی، اور اگر ہمارے کان وہ ذکر کو سن رہے ہیں تو ہمارے کانوں پر رحمتوں کا نزول ہوگا، ہمارے بدنوں پر رحمتوں کا نزول ہوگا، ہمارے وجود پر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اللہ والوں کا ذکر ہونا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں عن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی خاتون جنت خود روایت فرماتی ہیں، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان السعید کل سعید حق سعید من احب علیا فی حیاتہ و بعد موتہ۔ فرماتے ہیں کہ سنو کیا عظیم نعمت حضرت مولا علی کی شان کو رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ یہ مرقات شریف میں ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان نے ساری حدیثوں کو ذکر فرمایا۔ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان نے مرقات شریف میں ان حدیثوں کو جمع فرمایا ہے۔ اب اگر کسی کو کلام ہے تو ملا علی قاری پر کلام کر لو کہ بھئی حدیث انہوں نے کیوں لایا۔ اگر قابل عمل قابل قبول نہیں ہے تو پھر ملا علی قاری نے اتنی محنت کر کے اپنی کتاب میں جمع کیوں کیا؟ جب وہ غلط ہے تو تم آج تک اسے چھاپ کیوں رہے ہو؟ آج تک اسے اس کتاب کی عظمت کو کیوں دکھا رہے ہو؟ پتہ چلتا ہے کہ بولنے کے لیے باتیں الگ ہوتی ہیں، کرنے کے لیے کام الگ ہوتے ہیں۔ ہمیں بتا کر کے بہکانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے، خوب معلوم ہے کہ جو علی کے ذکر سے روکنے والا ہے وہ مومن ہو نہیں سکتا ہے۔ جو حضرت علی کے ذکر سے روک دے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ جو حضرت علی کے ذکر پر مسرور و شادماں ہو جائے وہی مومن ہو سکتا ہے۔ حضرت خاتون جنت فرماتی ہیں خوش بختی میں بھی سب سے زیادہ خوش بخت وہ شخص ہے، اور جو سعادت مندوں میں سعادت مند وہ شخص ہے جو حضرت علی سے محبت کرنے والا ہے، ان کی حیات میں اور ان کے دنیا سے وصال کرنے کے بعد ان سے محبت کرنے والا، یعنی حیات میں بھی محبت کرنے والا سعادت مندوں میں بہترین سعادت مند ہے، خوش بختوں میں بہترین خوش بخت ہے، اور آپ کے وصال کے بعد بھی محبت کرنے والا یہی مقام رکھتا ہے۔ یعنی قبل حیات و بعد حیات کا معاملہ ہے، قبل ممات و بعد ممات کا یہی معاملہ ہے۔ شہادت سے پہلے محبت کرنے والا بھی سعید ہے، سعادت مند ہے، خوش بخت ہے، شہادت کے بعد بھی محبت کرنے والا سعادت مند ہے، خوش بخت ہے۔ یعنی حضرت علی سے محبت کرنے والا کامیاب شخص ہے، حضرت علی سے محبت کرنے والا کامیاب شخص ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو محبت کرنے والا ہے وہی کامیاب شخص ہے۔ اور دوسری حدیث آپ دیکھیں، خیبر کا ذکر آیا تھا، اس پر ہم نے خصائص علی کے دروس میں جو ہے اس پر طویل گفتگو سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ ضمناً اس باب میں ہم کچھ گفتگو کرتے ہوئے یہاں سے گزریں گے، اس لیے کہ جو تسلسل خصائص علی کی شرح اور اس کے بیان پر جو درس کا سلسلہ جاری ہے اس میں اس حدیث پر ہم نے سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ بہرحال مختصراً یہاں پر اس حدیث پر روشنی ڈالتے ہوئے گزریں گے کہ یہ حدیث بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بڑے اعلیٰ درجے کے مقام کی حامل حدیث مبارکہ ہے۔ اپنے پرائے سب اس کو ماننے کے بغیر مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ وہ مانتے ہیں، کچھ دل سے بھی مانتے ہیں، کچھ زبان سے مانتے ہیں، دل سے نہیں مانتے۔ اب دل سے ماننے والا کون ہوتا ہے؟
مومن ہوتا ہے۔ دل سے ماننے والا کون ہوتا ہے؟ مومن ہوتا ہے۔ زبان سے خوشی سے اظہار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ مومن ہوتا ہے۔ بولتے وقت، پڑھتے وقت، پڑھاتے وقت چہرہ اتر جاتا ہے، دل میں ملال رہ جاتا ہے تو وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام یوم خیبر لأعطین هذه الرأیة غدا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو سنو، خیبر کا دن ہے، اور خیبر کا دن کا حال کیسا ہے؟ یہی مرقات شریف میں حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس بیان سے ہم حضرات شیخین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں بے ادبی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہی بیان ہے جو بیان ہے اسی کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس خیبر کی فتح کا صحرا حضرت علی کے لیے منتخب ہو چکا ہے، یہ حضرت علی کے لیے خصوصیت ہے، اب یہ انہی کو ملنا ہے۔ جیسے حضرت خاتون جنت کے شوہر ہونا حضرت علی کی خصوصیت ہے، اسی طریقے سے فاتح خیبر ہونا یہ بھی حضرت علی ہی کی خصوصیت ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کو ذکر کیا، ملا علی قاری نے شرح مشکات میں اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ فرماتے قال حاصرنا خیبر فاخذ اللواء ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فانصرف ولم یفتح له، ثم اخذ عمر من الغد فخرج ورجع ولم يفتح له، واصاب الناس يومئذ شدة، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اني دافع غدا الى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح عليه، او كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وفي روایت، اور دوسری روایت میں آتا ہے وَلَمْ يَكُنْ فَتْحٌ وَقَدْ جَهَدَ، حضرت ابوبکر صدیق کے حق میں آتا ہے، اور پھر حضرت عمر فاروق کے حق میں بھی یہی آتا ہے وَقَدْ جَهَدَ، فرمایا جاتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، ہم خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے وقت گزر رہا تھا۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، وہ گئے اور خیبر کو فتح کرنے کی کوشش کرتے رہے، شام تک جو کچھ ممکن تھا اس سب ممکن کو انہوں نے عمل میں لایا، پوری کوشش کرتے رہے، آخر شام میں پھر واپس لوٹ گئے۔ پھر دوسرے دن حضرت عمر فاروق کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر کے گئے رسول اللہ کے اذن پر، آپ نے بھی مکمل کوشش کی اور آپ نے بھی اپنی کوشش کا حق ادا فرمایا، اس حق میں کوئی کمی انہوں نے نہیں رکھی، مگر اس دن بھی فتح نہیں ہوئی، ان کے ہاتھ پر بھی خیبر کی فتح نہیں ہو پائی، وہ بھی واپس آ گئے۔ جب اس ماجرے کو لوگوں نے دیکھا کون ہے جانے والے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحابہ میں عظیم ہستیاں ہیں، امت میں عظیم ہستیاں ہیں، انبیاء کے بعد جن کا مقام ہے وہ عظیم ہستیاں ہیں، اور انہوں نے بھی اپنی کوشش کر لی ہے اور فتح نہیں ہو پائی ہے، تو لوگ پریشان ہو گئے، معلوم نہیں کیا معاملہ ہونے والا ہے، آگے کیا ہو سکتا ہے، لوگ پریشانی میں اور فکر مندی میں رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، سنو سنو، کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا عطا کرنے والا ہوں، وہ ایسا ہے کہ جس کو خدا اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ خدا و رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور اسے جھنڈا دے کر کے بھیجا جائے گا، یقیناً اس کو فتح مل کر کے ہی وہ واپس آنے والا ہے، خیبر کو فتح کر کے ہی وہ واپس لوٹنے والا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو کہا کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو خیبر کو فتح ضرور کرنے والا، اور وہ شخص کی خصوصیت خوبی بتائی کہ یہ وہ شخص ہے جو خدا و رسول سے محبت کرنے والا ہے اور خدا و رسول اس سے محبت کرنے والے ہیں، یہ وہ شخص ہے جو خدا و رسول سے محبت کرنے والا ہے۔
اور یہ وہ شخص ہے جس کو خدا و رسول محبت فرماتے ہیں، جس سے خدا و رسول محبت فرماتے ہیں۔ یعنی دو خوبیاں ہیں، ایک خود حضرت مولا علی کا خدا و رسول سے محبت کرنا، رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں، یعنی ان کی محبت کے حق اور سچ ہونے کی دلیل مل گئی، یعنی بول کی بات نہیں ہے، یہ محبت حقیقت کی بات ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اس کا بدلہ کیسا ہے؟ جو خدا و رسول سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، خدا و رسول اس سے محبت کرنے والے۔ مجدہ سنا دیا، علی وہ ہیں جو خدا و رسول سے محبت کرتے ہیں، اور علی وہ ہیں جو خدا و رسول جن سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پر شان بیان ہو گئی، اس شخص کے جو فاتح خیبر ہونے والا۔ جب لوگ صبح اٹھے تو ہر شخص یہی خواہش کر رہا تھا کہ کاش کہ مجھے جھنڈا عطا ہو جائے۔ اصل فتح ہونے کی اور فاتح بننے کی خواہش نہیں تھی، وہ جو سند رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے محبت خدا و رسول کی، اس سند کو پانے کی تمنا سب رکھتے تھے۔ ہر کوئی یہی تمنا کرتا تھا کہ وہ سند ہمیں مل جائے، وہ سند ہمیں مل جائے۔ اور خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سے بھی آپ خود بیان فرماتے ہیں، میں نے کسی دن اپنے لیے ہاتھ میں جھنڈا دیے جانے کو پسند نہیں کیا تھا، خواہش نہیں کی تھی، مگر اس دن میں شدت سے اس کی خواہش کرنے والا تھا۔ بڑی شدت سے میرے دل میں خواہش ہوئی تھی کہ کاش کہ آج مجھے عطا ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی حمایت خاص کر دی جانے والی ہے، رسول اللہ کی عطا کو خاص کیا جانے والا ہے، اور رسول اللہ کی جو سند ہے اس سند سے انہیں سرفراز کیا جانے والا۔ وہ کون سی سند ہے؟ خدا و رسول سے محبت کرنے والی سند ہے، خدا و رسول کی ان سے محبت کیے جانے والی سند ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب حال یہ ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ رات بھر سب کوئی بے چینی میں، کوئی چین کی نیند ہی نہیں سو سکا۔ صبح نہ جانے کسے جھنڈا ملنے والا، ہر کوئی یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش کہ مجھے مل جائے، کاش کہ مجھے مل جائے۔ سب جمع ہیں صبح، ہر کوئی اپنے سر کو جھکا کر کے دبا چھپا نہیں بیٹھا ہے، ہر کوئی اپنے سر کو اونچا کیے ہوئے بیٹھا ہے تاکہ نظر مجھ سے نہ بہک جائے، ہٹ نہ جائے، کہیں میں سر جھکا کے بیٹھ جاؤں تو مجھ سے ہٹ کر کے کسی دوسرے کا انتخاب ہو جائے۔ مگر رسول اللہ نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عذر پیش کر دیا، ان کو ضرور رسول اللہ پسند کر رہے ہیں، مگر ان کی آنکھ آئے ہوئے، آنکھ آ گئے تھے جس کی وجہ سے آنکھ کا کھولنا دشوار تھا۔ تو وہ عذر کی وجہ سے اب جب آنکھ کھلنا ہی مشکل ہے تو میدان جنگ میں کیسے لڑیں گے؟ تو ان کے بجائے کوئی اور منتخب ہو جائے۔ یہ بھی جب ان کا نام لے لیا گیا تب بھی یہی خواہش تھی کہ ان کا چونکہ عذر ہے، اس عذر کی بنیاد پر انہیں چھوڑ کر کے کسی اور کو منتخب کر لیا جائے۔ نہیں، یہ تو خدا و رسول کا انتخاب ہے، یہ وہ انتخاب ہے جس کو بہت پہلے ہی منتخب کر لیا گیا ہے، بہت پہلے منتخب کر لیا گیا ہے۔ روایت میں دو طرح کے الفاظ ملتے ہیں، آگے میں بتاؤں گا کہ وہ انتخاب کیسے ہے، بہت پہلے ہی اس کا انتخاب ہو چکا ہے، مگر رسول اللہ نے فرمایا جاؤ علی کو لے کر میرے پاس آؤ۔ حدیث مبارکہ کہاں ہے؟ حدیث مبارکہ کے الفاظ فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأُتِيَ بِهِ فَبَصَقَ رسول اللہ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأَ حَتَّى كَأَن لَّمْ يَكُن بِهِ وَجْعٌ فَأَعْطَاهُ الرَّأْيَ فَقَالَ عَلِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا قَالَ انفض عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ان يكون لك حمر النعم۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ، بخاری و مسلم کے متفق حدیث ہے، اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، بہت اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ ابھی لوگ بولتے ہیں کہ بھئی کیا ضرورت ہے ضعیف حدیثیں بولنے کی؟ بھئی ضرورت ہی نہیں ہے، صحیح حدیثیں ہی اتنی ہیں کہ بیان کرتے کرتے تھک جائیں گے، ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی کی شان وہ ہے کہ 1400 سال سے بیان ہو رہی ہے،
صحابہ نے اپنا پورا زمانہ بیان فرمایا، تابعین نے اپنا پورا زمانہ بیان فرمایا، تبع تابعین نے بیان فرمایا، ائمہ مجتہدین نے بیان فرمایا، اولیاء صالحین نے بیان فرمایا، اور قیامت تک کے ہر مومن بیان کرنے ہی والا ہوگا۔ یعنی اللہ نے انہیں ایک بہت بڑا مقام اہل بیت ہونے کا اور رسول اللہ کے محبوب ہونے کا، خود اپنے محبوب ہونے کا عطا فرما دیا ہے۔ یہ ان کا خصوصی امتیاز جو انہیں عطا فرمایا ہے، اس امتیاز سے کسی دیگر کے امتیاز میں کوئی فرق نہیں آنے والا۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا جاؤ علی کو لے کر آؤ۔ اب صحابہ کو سمجھ میں آیا کہ یہ منتخب ذات علی کی ہے، اب ان کو بلایا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ علی ہی کو جھنڈا عطا ہونے والا ہے۔ اب سمجھ گئے کہ اب فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے، عذر کو بدلا جائے گا مگر فیصلے کو نہیں بدلا جا سکتا ہے، انتخاب کو نہیں بدلا جا سکتا ہے، ذات کو نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ ذات کو لاحق جو عذر ہے تو اس عذر کو بدلا جا سکتا ہے۔ حضرت مولا علی کو لایا گیا، جب حضرت مولا علی تشریف لائے تو آنکھ کھل نہیں رہے تھے، رسول اللہ نے ان کو اپنے ران پر گود میں لٹایا اور ان کے آنکھ میں اپنا لعاب مبارک تھوک مبارک ڈالا، تو جو آنکھ کھل نہیں سکتی ہیں وہ آنکھ ایسے کھل گئیں گویا کہ ساتوں طبق ان پر روشن فرما دیا گیا، زمین و آسمان کے راز و اسرار کو روشن فرما دیا گیا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جس دم سے رسول اللہ کا تھوک مبارک لعاب مبارک میری آنکھ میں آیا، میری زندگی میں کبھی نہ آنکھ میں درد آیا نہ کبھی آنکھ کے دیکھنے میں فرق آیا۔ اب راز کیا ہے یہاں پر؟ آخر وہ راز کیا ہے؟ راز تو یہ ہے کہ ہم پیران پیر سے پوچھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پیران پیر، ولایت کی نگاہیں خدا نے تمہیں کیسے عطا فرمائی ہیں، ولایت کی منزلیں جو تمہیں خدا نے سرفراز فرمایا ہے وہ کیسی ہیں، وہ کیسے مل رہی ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آرام فرما، یعنی بیٹھے عبادت کر رہے تھے، آنکھ لگ گئی کچھ دیر آپ پر تو آپ کو خواب میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے شہزادے واعظ و نصیحت شروع کر دو۔ حضرت پیران پیر عرض کرتے یا رسول اللہ میں عجم میں پیدا ہوا ہوں، عجم میں پلا بڑا ہوں، میری زبان عرب کے جیسے علماء کے طرح فصیح و بلیغ نہیں ہے، میں ان کے سامنے کچھ کمی اپنے اندر محسوس کرتا ہوں، میں اگر واعظ و نصیحت کرنے بیٹھ جاؤں تو عرب کے فصحاء جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ میرے کسی جملے پر گرفت کرنے والے ہو جائیں، میں اس چیز سے ڈر کر کے میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں، یعنی مجھے یہ گوارا نہیں ہے اور میں اپنے اندر یہ کمی محسوس کرتا ہوں کہ میں فصحاء عرب کی طرح فصیح عربی نہیں جانتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے شہزادے ادھر آؤ، ذرا اپنا منہ تو کھولو۔ رسول اللہ کے حکم سے حضرت غوث اعظم نے منہ کھولا تو رسول اللہ نے 7 دفعہ اپنا لعاب ان کے منہ میں ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت مولا علی خواب میں تشریف لائے، پھر حضرت مولا علی نے یہی فرمایا کہ شہزادے واز کیوں نہیں کرتے، وہی عذر پیش کیا گیا۔ یعنی بارگاہ مصطفیٰ وہ ہوتی ہے جہاں کسی کو منتخب کر لیا جاتا ہے، چن لیا جاتا ہے تو عیب کو بدلا جاتا ہے، عذر کو بدلا جاتا ہے، کمی کو دور کیا جاتا ہے، چن لیے ہوئے کو نہیں بدلا جاتا، چنے ہوئے کو نہیں بدلا جاتا ہے، چنے ہوئے سے تعلق رکھنے والے ہر عذر کو بدل دیا جاتا ہے، اسے اس اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب یہ حال حضرت پیران پیر کا ہوا تو پیران پیر نے وہی عذر پیش کیا تو حضرت مولا علی نے کہا شہزادے اپنے منہ کو کھولو۔ جب انہوں نے منہ کھولا تو 6 دفعہ ان کے منہ میں حضرت مولا علی نے اپنا لعاب ڈال دیا۔ اب جب لعاب ڈال دیا حضرت مولا علی سے حضرت غوث اعظم نے پوچھا کہ حضور اس میں راز کیا ہے؟ سرکار نے 7 مرتبہ ڈالے، آپ نے 6 مرتبہ ڈالا، راز کیا ہے وہ بتائیں۔ سرکار حضرت مولا علی نے فرمایا رسول اللہ کا ادب کرتے ہوئے میں نے 1 مرتبہ کم تمہارے منہ میں ڈالا ہے، یعنی میرے ادب سے میں نے کم کیا ہے مگر تمہارے عطا میں کمی نہیں کی گئی ہے، وہ پورا تمہیں مل رہا ہے، جیسے 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والے کو 50 وقتوں کی نماز کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔
تو یہ بظاہر کمی ہو رہی ہے. جب وہ شان انہیں عطا ہو گئی ہے تو پھر ان کے جمال کا کیا حال ہے, ان کے کمال کا کیا حال ہے. جب وہ نور ان کے منہ مبارک سے ہو کر کے ان کے وجود میں منور ہو گیا ہے تو ان کی نگاہوں میں ایسا سما گیا. فرماتے ہیں بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی قد زوالی نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی میرے وقت کو بلند و بالا فرما دیا. اور سنو, میں نے اللہ کے بنائے ہر عالم کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھتا ہوں. جب منہ میں پڑھنے پر یہ حال ہے شہزادے غوث اعظم کا کہ وہ اللہ کے بنائے ہر شہر کو رائی کے دانے کی طرح دیکھتے ہیں, تو سراپا منبع ولایت مولائے کائنات کے نگاہوں میں جب لعاب مصطفیٰ سما گیا ہوگا تو وہ کیسے نگاہوں کا مقام ہوگا, وہ کیسا بلند و بالا اعزاز انہوں نے پایا ہوگا. یہ تو ان کے کمال کو حشر میں ہم دیکھنے والے ہیں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہ کبھی میری آنکھ میں درد آیا, نہ کبھی میرے آنکھ میں دیکھنے میں فرق آیا. خدا کی قسم آ ہی نہیں سکتا ہے, بلکہ ایسا نور سمایا ہوگا کہ ہر چھپی چیز بھی نگاہوں میں روشن بنا دی گئی ہوگی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا گیا, اور جھنڈا کس کی چادر کا بنایا گیا؟ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کا جھنڈا بنایا گیا, اور جھنڈا حضرت علی کو عطا فرمایا گیا. جب حضرت علی کو جھنڈا عطا فرما دیا گیا تو کس شان سے حضرت علی فاتح خیبر نکلے ہوں گے. جب شیر اپنی غار سے نکلتا ہے, شکار کے ارادے سے نکلتا ہے, تو کیسے نکلتا ہے؟ شیر کے نکلنے کو جس نے دیکھا ہوگا وہ سمجھ جاتا ہے کہ شیر کیسے نکلتا ہے. چور کی طرح نہیں نکلتا ہے, گیدڑ کی طرح نہیں نکلتا ہے, شیر ہی کی طرح نکلتا ہے. جنگل کا شیر جب نکلتا ہے تو پورا جنگل تھر تھرانے لگتا ہے. جب خدا و رسول کا شیر نکلے گا تو زمین و آسمان تھر تھرانے والے ہو جائیں گے. وہ شان بے نیازی سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیں. ایک روایت میں ہے کہ سرکار نے فرمایا پلٹنا نہیں جب تک کہ فتح نہیں. حضرت علی نکلتے ہوئے عرض کرنے لگے, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے, گھوڑے ہی پر آپ سوار تھے, آپ پلٹے بغیر فرماتے ہیں. گھوڑے پر ہی آپ سوار ہیں, پلٹ کر کے نہیں پوچھ رہے ہیں. جب نکل چکے ہیں تو خیال آیا, پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میں کب تک ان سے لڑوں؟ جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے اس وقت تک لڑوں؟ کب تک لڑوں آخر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تھوڑا صبر سے, پہلے جاؤ ان کے سامنے اللہ کے دین کو پیش کرو. اللہ کے دین کی قبول کر لینے سے کیا چیزیں ان پر واجب ہو جاتی ہیں, کیا فرض ہو جاتے ہیں, اللہ کے حقوق کو بیان فرماؤ. اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. اور سنو علی, تم سے ایک شخص بھی ہدایت پا جانا ساری دنیا کی بیش بہا دولت سے زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. یعنی اسلام نے کبھی جان کو گنوانے کو مقدم نہیں رکھا, اسلام نے جان کو ہدایت پر لانے کو مقدم رکھا. جان بچانا اسلام کی شان ہے, جان مٹانا, کسی کو مار دینا یہ مقصد نہیں ہے, مقصد ہدایت پر آ جانا ہے. جب وہ نہ مانے تم سے لڑائی کرنے لگیں تب کا الگ مسئلہ ہے. اب جب یہاں پر معاملہ گزرتا ہے, روایتوں میں آتا ہے جیسے ہی حضرت مولا علی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں, حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آگے بڑھنے لگے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب وہاں پہنچے, کچھ دنوں قبل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے سے جن لوگوں کو خلش ہو جاتی ہے, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بھئی حضرت علی کے شان میں جو صحیح حدیثیں آ جاتی ہیں اس کو بھی قبول نہیں کر سکتے. یہ وہ ادھر ادھر آنا کانی کر کے ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے دل کے چور کو بتاتے ہیں, گویا کہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی دیکھو میں کون ہوں, پہچان لو. جو مومن ہے پہچان لیتا ہے, مومن پہچان لیتا ہے کہ تم مومن نہیں ہے,
تو مومن نہیں ہے، اگر مومن ہوتا تو علی کی محبت میں جھومنے والا ہوتا، علی کی محبت میں مچلنے والا ہوتا، علی کی محبت میں مسرور ہونے والا ہوتا، علی کے ذکر سے ملول ہونے والا نہیں ہوتا، علی کے ذکر سے چہرہ اتر جانے والا نہیں ہوتا بلکہ چہرہ کھل جانے والا ہوتا۔ کہتا ہے ایک کمبخت کہ حضرت علی نے جس دروازے کو اکھاڑا تھا وہ تو بس ایک معمولی سا دروازہ تھا، لوگوں نے بہت من گھڑت کہانیاں قصے بنا لیے، اس کا کوئی تعلق نہیں، کم سے کم حدیث کی کتابیں تو پڑھ لیتا، کم سے کم حدیث کی کتابیں تو پڑھ لیتا، عقل سے بھی کام لے لیتا، تھوڑا بولنے سے پہلے بھائی میں جو بول رہا ہوں اس کی تحقیق کرنے والا کوئی اگر تحقیق کر لے گا تو پھر میں تو جھوٹا بن جاؤں گا۔ اس کو اس کی فکر نہیں ہوتی ہے، شیطان کو بھلا فکر ہوتی ہے کہ شیطان کے جھوٹا ہونے کی کسی کو پرواہ ہوتی ہے، یا خود شیطان کو پرواہ نہیں ہوتی، وہ تو شیطان جانتا ہی ہے کہ میں جھوٹا ہوں۔ اگر شیطان کو جھوٹا جان لیا جائے تو کیا ہوگا؟ شیطان کو اس کی فکر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی جھوٹے کو فکر نہیں ہوتی ہے، اپنے جھوٹے ہو جانے کے عام ہونے کی اسے فکر نہیں ہوتی، وہ تو اس کا کام ہی ہے جھوٹ بولنا۔ ایسے ہی خارجی ناصبی لوگوں کا کام ہی ہے جھوٹ بولنا، ارے وہ تو بہت چھوٹا سا دروازہ تھا، ایسے ہی دروازہ تھا، وہ تو کر لیا جا سکتا تھا۔ حدیث میں سنیں حدیث کے الفاظ کیا کیا ہے۔ ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں جو تقریباً آپ کی تاریخ وصال جو ہے، آپ کی تاریخ وصال 1014 ہجری ہے، 1014 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، اور آج ہم لوگ جو ہے یہ محرم کا مہینہ چونکہ شروع ہو گیا ہے 1445ویں ہجری میں ہم شامل ہو گئے۔ تقریباً 14 کو نکال لیا جائے تو 14 کو نکال لیا جائے تو 431 ہجری کم و بیش 431 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ کب کے ہیں یہ؟ 431 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ 1014 میں ان کا انتقال ہوا تو آپ 1445 میں ہیں، تو 10 کے بعد کے 14 کو نکال دیتے ہیں، 45 میں 331 بچتے ہیں، اور وہ جو 4 ہیں 4 رکھتے ہیں تو 431 سال 431 ایئر بیفور 431 سال پہلے کے عالم ہیں یہ۔ آج جھنڈے والے صاحب کی مسجد میں جھنڈے والے صاحب بیان کر رہے ہیں، نہیں، 400 سال پہلے جو کتاب لکھی گئی ہے اس کتاب سے بیان کر رہے ہیں، آج کا بیان نہیں ہے۔ یہ بیان تو صدیوں سے ہے، صدیوں سے ہے، مگر بات یہ ہے کہ ہر کوئی پڑھ نہیں پاتا ہے۔ پڑھنے کی خواہش کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کہ دل میں محبت نہیں ہوتی ہے۔ دل میں محبت ہوگی تو ان کی ہر خوبی کی طرف انسان ڈوبتا چلا جائے گا، ڈوبتا چلا جائے گا، ڈوبتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ان میں فنا ہو جائے گا اور اللہ کی رحمتوں کو پالے گا، نعمتوں کو پالے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں، جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف فرما ہوئے، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِيَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ لَيْسَ بِفَرَّارٍ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روایت میں جو بیان کیا گیا جسے حضرت امام احمد ابن حنبل نے روایت فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا عطا فرماؤں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے اور اللہ اس کے ہاتھوں فتح عطا فرمانے والا ہے، اور وہ میدان جنگ میں پیٹھ دکھانے والا نہیں ہے، پلٹ پلٹ کر کے وار کرنے والا ہے، بڑھ بڑھ کر کے وار کرنے والا ہے۔ وہ حیدر کرار ہے، فرار نہیں ہے، بھاگنے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ پھر اس کے بعد میں اب ہوا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر پہنچتے ہیں، جیسے ہی پہاڑ کے وہ قلعے کی فصیل کے پاس دروازے کے قریب پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا، ایک سوراخ سے جھانک کر کے دیکھ رہا تھا کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، یہ دیکھ رہا تھا۔ اب دیکھیں کس طریقے سے ہے،
جیسے ہی حضرت علی وہاں پر پہنچتے ہیں تو ایک شخص وہاں پر بیٹھا ہوا تھا جو پتھر کے پیچھے سے جھانک کر کے دیکھ رہا تھا قلعے کی دیوار کے پاس. وہ کہتا ہے کہ سنو، کون ہو تم جو یہاں آئے ہو؟ اس لیے کہ کچھ دن سے کوششوں کو وہ دیکھ رہے ہیں، اور دنوں کی کوششیں ایک الگ بات تھی، مگر فیصلہ آج کے دن کا ہو چکا ہے. اور دنوں کے حق میں فیصلہ نہیں تھا، فیصلہ فتح کا آج ہو چکا ہے. اور دنوں میں فاتح کا فیصلہ نہیں تھا، آج فاتح کا فیصلہ ہو چکا ہے. یہ فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے. وہ بھی پوچھتا ہے کون ہے، کون ہو جو تم آئے ہو؟ حضرت علی فرماتے قال انا علی ابن ابی طالب، کہتے ہیں کہ میں علی ابن ابی طالب آیا ہوں. یہودی نے کیا کہا؟ علوتم وما انزل علی موسیٰ او کما قال وفی روایت والذی انزل التوراۃ علی موسیٰ، علوتم والذی انزل التوراۃ علی موسیٰ. یہ فرمایا گیا دو طریقے سے اس کا معنی درست ہو سکتا ہے. یعنی وہ یہودی کہتا ہے کہ تم کامیاب ہونے والے ہو، تمہیں بلند و بالا مقام عطا کیا جانے والا ہے، یعنی تم فتح مند ہونے والے ہو، ظفر مند ہونے والے ہو. اس پر وہ قسم کھا کر کے بیان کرتا ہے اس ذات کی قسم تم فتح کر لو گے اس قلعے کو جس ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کتاب کو نازل فرمایا. اور ایک روایت میں ہے اس کا یہ معنی نکلتا ہے کہ جیسا کہ ہم نے تورات میں اس کی فتح کا علم پایا کہ تم ہی اس کو فتح کرنے والے ہو. یہ انتخاب صدیوں پہلے ہو چکا ہے، آج کا نہیں بلکہ صدیوں پہلے یہ انتخاب ہو چکا ہے کہ خیبر کو علی فتح کرنے والے ہیں. اب یہاں پر فرماتے ہیں حضرت ملا علی قاری، دیکھیں کتنے یہاں پر محبت کی ایک چیز کو بیان فرماتے ہیں. وفیہ انہ وقع فی هذا المقام مراد وغیر مرید واللہ غالب علی امرہ فی اعطاء المزید لمن یرید. بڑی شان والی بات بیان فرماتے ہیں ملا علی قاری. یہاں پر فاتح ہونے کی خواہش حضرت علی کی نہیں تھی، خیبر کو فتح کرنے کی خواہش حضرت علی کی نہیں تھی، خیبر کو فتح کرنے کی خواہش حضرت علی کی نہیں تھی، خیبر کو فتح کرنے والا بنائے جانے کی خواہش رسول اللہ کی. یہاں پر یعنی یہاں پر مراد رسول حضرت علی کی ذات ہوئی، مراد جن کی یعنی خواہش جن کی رسول اللہ فرمائیں، جن کے حق میں فاتح ہونے کی خواہش فرمائیں، وہ حضرت علی کی ذات ہے. یہاں پر حضرت مولا علی قاری نے بتا دیا کہ مراد رسول حضرت مولا علی کی ذات ہے. رسول اللہ جن کو چاہے فاتح بنا دیا جانا، وہ ذات حضرت مولا علی کی ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر جب جنگ میدان جنگ میں جب جنگ کے معاملات میں حالات بڑھنے لگے، امام ابن اسحاق نے اس کو روایت فرمایا ہے وعن ابی رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خرجنا مع علي حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم برأيته فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم فضربه رجل من اليهود وطرح ترسه من يده فتناول علي بابا كان عند الحصن فترس به نفسه فلم يزل بيده حتى فتح اللہ علیہ. فرماتے ہیں سنو، یہاں پر سننے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. اور ایک روایت میں فتح ترسہ روایت میں آیا ہے، تو ایک جگہ روایت میں ترہا ہے، ایک جگہ تاہا ہے. دونوں کے معنوں میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ مفہوم ایک ہی ہے. یعنی حضرت علی کے ساتھ جب وہاں پر پہنچے ہم میدان جنگ میں، جب رسول اللہ نے انہیں جھنڈا عطا فرما کر کے بھیجا تھا، تو این میدان جنگ میں حضرت علی کے ہاتھ میں جو ڈھال تھی وہ ڈھال ٹوٹ کر کے دور جا گرتی ہے. اب حضرت علی کے پاس ڈھال نہیں تھی، حضرت علی نے خیبر کے دروازے کو پکڑ کر کے اکھاڑا اور اسی کو ڈھال بنا کر کے جنگ کرتے رہے. ایک لمحے کے لیے نہیں، 2 لمحے کے لیے نہیں، 3 لمحے کے لیے نہیں، پوری جنگ اسی خیبر کے دروازے کو ڈھال بنا کر کے ہی جنگ لڑتے رہے. حدیث تو بتاتی ہے کہ خیبر کے دروازے کو علی نے اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ دیا.
اور اکھاڑنے کے بعد میں صرف ایسے اٹھا کر کے ڈھکل دیا نہیں، ڈھال بنا کر کے وہ جس سے تلوار کے وار سے، تیر کے وار سے، بھالے کے وار سے بچاؤ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس طرح اس کو استعمال کیا گیا۔ اب وہ دروازہ کتنا ہوگا؟ ماچس کی ڈبیا کی طرح ہوگا یا کھانا کھانے کی تھالی کے برابر ہوگا؟ گھوڑے پر سوار ہو کر کے، اونٹ پر سوار ہو کر کے جس دروازے سے گزرا جاتا ہے قلعے کا، وہ دروازہ ہوتا ہے۔ چوہے کا بل نہیں ہوتا ہے قلعے کا دروازہ، یا کسی گیدڑ کا بل نہیں ہوتا ہے قلعے کا دروازہ، کسی گھر کے چھوٹے سے کھڑکی کا دروازہ نہیں ہوتا ہے قلعے کا دروازہ۔ قلعے کا دروازہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے فوج گزرا کرتی ہے، قلعے کا دروازہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے فوجی سواری کے ساتھ گزرا کرتے ہیں، یعنی چھوٹا موٹا دروازہ نہیں، بڑا دروازہ ہوگا۔ اب وہ بڑا دروازہ ہوگا تو کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ اندازہ تو کریں۔ روایت کی قربان جائیں حضرت ملا علی قاری کی ان خدمتوں پر، امام احمد ابن حنبل کی خدمتوں پر، اور صحابہ کی خدمتوں پر، ان کی محبتوں پر، کہ انہوں نے ایک ایک چیز کو جمع کر کے عاشقان علی کے لیے، چاہنے والے مصطفیٰ اور ان کی آل و اصحاب کے لیے انہوں نے ایک ایسا عظیم حفاظت والا، ایسا عظیم ہمیں تحفہ عطا فرما دیا کہ قیامت تک کے نہیں بدل سکتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ جو راوی ہیں حدیث کے، جو ابی رافع ہیں، ابو رافع وہی فرماتے ہیں جب جنگ ختم ہو گئی اس کے بعد حضرت علی نے اس کو زمین پر اپنے ہاتھ سے ڈال دیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ڈال دیا تو جب میں نے دیکھا کہ چلو دروازے کو اٹھا کر کے تو دیکھیں، پھر سے لگا دیں۔ اب دروازہ اکھڑ چکا ہے، اب خلا فتح ہو چکا ہے، اب دروازہ ہمارے ہی کام آنے والا ہے، دروازے کو پھر سے لگا دیں۔ جب لگانے کے لیے گئے ہوں گے تو کیا حال ہوگا؟ ماچس کی ڈبیا کو اٹھانے کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ ان کے لیے ماچس کی ڈبیا نہیں تھی، وہ تو فاتح خیبر کے لیے ماچس کی ڈبیا بنایا گیا تھا، یعنی چھوٹی سی چیز بنائی گئی ہے جسامت کے لحاظ سے، مگر یہاں پر تو جسامت کے لحاظ سے، وزن کے لحاظ سے کس قدر وزن ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ 7 اور لوگ تھے، 8 لوگ مل کر کے دروازے کو پلٹا نہیں سکے۔ کیا ہے؟ 8 لوگ مل کر کے دروازے کو ہم پلٹا نہ سکے۔ ایک اس سے روایت میں ایک اور بڑی تعداد ملتی ہے جسے امام احمد ابن حنبل نے روایت فرمایا ہے، ملا علی قاری نے اس کو اس میں ذکر فرمایا ہے، اور اس کو ذکر فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ روایت کیا ہے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب، اب آپ دیکھیں پہلے والی جو روایت ہے 8 لوگ مل کر کے پلٹ نہ سکے، اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو رافع ہیں۔ اب اس کے دوسری حدیث کے راوی ہیں عن جابر ابن عبداللہ۔ کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ صحابہ جھوٹ کو عام کرنے والے؟ معاذ اللہ، کیا صحابہ جھوٹ کو عام کر سکتے ہیں؟ معاذ اللہ، صحابہ جھوٹ کو عام کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ جب وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے ہیں تو جھوٹ کو عام کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کو خدا کا خوف ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ صحابی کا ہر قول ہمارے لیے حجت ہے، ان کے لیے وہ عدالت حاصل ہے، ان کے بول کو وہ حفاظت حاصل ہے۔ صحابی نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اس لیے کہ صحابی جھوٹ رسول اللہ کی بارگاہ میں، خدا کی جناب میں بول ہی نہیں سکتا ہے، اور جھوٹی بات وہ پیش کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کیا صحابہ جھوٹ کو عام کرنے والے؟ یہ صحابہ کیا دفاع کے نام لے کر کے اہل بیت کے شان میں تنقیص کرنے والوں کے لیے ہے کہ دلیل روایت تو صحابہ ہی کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے دروازے کو اکھاڑا، دروازہ اتنا وزنی تھا، یہ خود حضرت علی روایت نہیں بلکہ صحابہ روایت فرما رہے ہیں، گویا کہ بتا رہے ہیں لوگوں ہمارا نام لے کر کے اہل بیت کی شان پر حملہ کرنے والوں سنو، نہ تمہارا ہم سے تعلق ہے نہ ہم سے کوئی تمہارا تعلق ہے، تم ہمارے سے نہیں ہو، ہم سے نہیں ہو، نکلے ہوئے ہو دین سے اس طرح کہ جیسے تم کمان سے تیر نکلے ہوئے ہوتے ہو۔ خارجیوں کی یہ صفت ہے، گویا کہ تم خارجی ہو چکے ہو، ہمارے سے کوئی تمہارا تعلق نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب نے جب دروازے کو اٹھایا تھا، وَبَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَحْمِلْهُ 40 رَجُلًا، فرماتے ہیں یہاں پر سنو تو حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت تو 8 لوگوں سے زیادہ کی روایت ہے،
8 لوگوں سے زیادہ کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب حضرت مولا علی نے فتح کیا خیبر کو اور دروازے کو اکھاڑ کر کے آپ نے اس کو جنگ میں استعمال کیا تھا تو وہ دروازہ کیسا تھا؟ آپ نے جب دروازے کو زمین پر ڈال دیا تو اس کا حال ایسا ہے کہ 40 مرد اسے اٹھا نہ سکے۔ پہلے کیا روایت ہے حضرت ابو رافع کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ 7 لیڈیز تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہنے والا کہ بھائی لیڈیز کے پاس کہاں طاقت ہوتی ہے، وہ کہاں اتنے بڑے دروازے کو، بھائی بڑا دروازہ تھوڑا بہت بڑا ہوگا تو اتنا تو ماننا پڑے گا نا، 7 لیڈیز اور 1 مرد، یہ 8 لوگوں سے جو دروازہ پلٹ نہیں سکا، حضرت علی اس کو ہوا کا پتنگا بنا کر کے اڑا رہے تھے، ہاتھ میں لہرا کر کے بتا رہے تھے کہ یہ دیکھو دستے ید اللہ کی مظہر، جس شان سے اس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، دستے ید اللہ کا مظہر جس دستے مولا علی کو بنایا گیا ہے وہ کیسے شان والا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا جن کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے ان کی طاقت و قوت کا کیا حال ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اٹھائے ہوئے دروازے کو اب پھر حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ 40 لوگ مل کر کے نہ اٹھا سکے، لم يحملہ 40 رجلا، فرمایا 40 لوگ مل کر کے اس کو اٹھا نہ سکے۔ تب صحابہ سچے کہ نہیں یہ خارجی لوگ سچے؟ صحابہ سچے۔ 400 سال پہلے جو کتاب لکھی گئی ہے وہ کتاب میں ہے، اور اس سے پہلے جو کتاب لکھی گئی ہے اس کتاب میں، اور امام احمد ابن حنبل نے امام بخاری شریف لکھے جانے سے پہلے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب میں جب اس کا ذکر ہے تو وہ سچا ہوگا کہ یہ 1400 سال بعد پیدا ہو کر کے اہل بیت کی دشمنی دل میں پالنے والا سچا ہو سکتا ہے۔ لال رومال سر پہ ڈال لیے تو کیا وہ بڑا عالم ہو جائے گا؟ لال رومال پہن کے سر پہ ڈالیے، لمبا جھبا پہن لیے تو ہو گیا بہت بڑا میں عالم ہو گیا، علامہ محدث ہو گیا، فقیہ ہو گیا؟ عقل کے اندھے دین کے راستے پر چلنا بھی تجھے نہیں آتا ہے۔ امام ملا علی قاری وہ ہیں جو فقہ میں بھی امام ہیں، حدیث میں بھی امام ہیں، اور اکابر امام احمد ابن حنبل تو وہ امام ہیں، حدیث کے بھی امام ہیں، فقہ کے خود امام ہیں۔ ان کے طریقے پر چلنے والا ہدایت پر ہوتا ہے۔ وہ شان والوں نے یہ شان بیان فرمائی ہے، تم جیسے خارجی کتوں نے نہیں بیان فرمائی ہے۔ ایمان والوں نے ایمان کی جان حضرت مولا علی کی شان کو بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ ایک اور روایت میں فرماتے ہیں، اس سے تھوڑا ضعیف روایت ہے، یعنی اس سے تھوڑا کم درجے کی روایت ہے۔ اس روایت میں کیا آتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ثم اجتمع علیہ 70 رجلا فکان جہدهم ان اعادوا الباب، فرماتے ہیں اس کے بعد 70 لوگ جمع ہو کر کے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اس دروازے کو انہوں نے وہاں پر لگایا۔ 70 لوگ مل کر کے جس دروازے کو آسانی سے اٹھا نہ سکے، حیدر کرار نے بائیں ہاتھ سے ہوا میں اٹھا کر کے بتا دیا یہ وہ شان ہے جو اللہ کے شیر کو عطا کی جاتی ہے۔ اسد اللہ و رسولہ ایسے ہی نہیں کہا جاتا، اللہ کا شیر حضرت علی کو ایسے ہی نہیں کہا جاتا کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں میں شیر کی واقعی طاقت عطا فرمائی۔ شیر بھی جن کے صدقے سے طاقت پاتا ہوگا یہ حضرت مولا علی کی بہادری و شجاعت ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے، یہ طاقت و ہمت ہے جو انہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اب اسی طریقے سے دیکھیں تو بہت ساری روایتوں میں ملتا چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ ایک آخری حدیث کی طرف ذکر کرتے ہو، یعنی آج کے درس کی آخری حدیث، کل اور زندگی باقی رہی تو پھر اور سنیں گے انشاءاللہ۔ حضرات اہل بیت کی شان وہ ہے کہ جب تک کہ ہمارے دم میں دم ہے ان کا ذکر کرتے رہیں گے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن، فرماتے ہیں امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور علی میرے بعد ہر مومن کے مددگار اور محبوب بنائے گئے۔ یہاں پر ہمارے پاس جو معنی ہے ولی کا معنی ہے محبوب اور مددگار ہونا، مدد کرنے والے ہونا، اور محبوب یعنی جن کو سب سے زیادہ چاہا جائے گا۔
جن کی چاہت ہر مومن کے دل میں بسائی جائے گی، وہ ہستی ہے حضرت مولا علی کی شان ہے، مولا علی کی ذات ہے۔ اب اس کے اندر دیکھا جائے تو روایت کے اندر ایک روایت یہ ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخر یہ حدیث کو جب بولا گیا ہے تو وہ وقت کون سا تھا، کب یہ حدیث کو سرکار کی زبان سے نکالا گیا، یہ کلمات کو کب نکالا گیا؟ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بنا کر کے، سپہ سالار بنا کر کے چند لوگوں کے ساتھ ایک مقام پر بھیجا تھا۔ جنگ میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ایک باندی لگتی ہے، یعنی باندی آپ کے حق میں آتی ہے، آپ اس پر تصرف فرماتے ہیں۔ تو صحابہ کرام میں سے ہی 4 صحابہ ایسے تھے جن کو یہ لگتا تھا کہ حضرت علی ایسا نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا نہ فرما دیں۔ بہرحال ان کے اعتبار سے ایک فقہی مسئلہ ہے، اس فقہی مسئلہ چونکہ اب باندی کا زمانہ ہی نہیں ہے تو ہم اس پر گفتگو کر کے کوئی حاصل نہیں ہے، صرف اتنا یہ کہیں گے کہ ایک باندی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرف میں آئی، حضرت مولا علی کے تصرف میں آنے سے اس پر آپ نے تصرف فرمایا تو اس پر دیگر صحابہ کرام معترض ہوئے۔ ان میں سے 4 لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا، پکا ارادہ بنا لیا کہ ہم جیسے ہی مدینے پہنچیں گے رسول اللہ کے سامنے اس معاملے کو پیش کریں گے۔ اور صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی سفر سے یا جنگ سے تشریف لاتے تو جیسے ہی وہ کسی سفر کو شروع کرتے تو رسول اللہ کے دروازے پر آتے اور رسول اللہ سے ملاقات کر کے سفر کو شروع کرتے، اور سفر سے لوٹتے تو رسول اللہ کے دروازے پر آتے، رسول اللہ سے ملاقات کر کے اپنے گھروں کو جایا کرتے تھے۔ تو یہی معمول تھا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا۔ تو جب واپس جنگ ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، سب واپس آ گئے، فاتح بن کر کے جنگ سے لوٹائے گئے، سب آ گئے، تو یہ 4 لوگ سرکار کے سامنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے، 4 لوگ کھڑے، ان میں سے ایک کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم ترى ان علیا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ علم ترى ان علیا صنع کذا وکذا، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں حضرت علی کو، حضرت علی نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا۔ حضرت علی کی شکایت کرنے لگے۔ حضرت علی کی جب وہ شکایت کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ ایک طرف سے ایک کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کو رسول اللہ نے سنا ہی نہیں بلکہ اپنے چہرے کو ان کی طرف سے دوسری طرف پھیر لیا۔ دوسرے کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسرے صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ 4 لوگوں نے اپنے آپ میں اپنے درمیان میں یہ ارادہ بنا لیا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرے گا جس کو بھی جب بھی موقع ہوگا۔ پھر ثم قام الثانی فقال مثل مقالته، فرماتے ہیں کہ اس میں سے پھر دوسرے شخص کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بھی وہی کہا جیسا کہ پہلے والوں نے کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعرض عنہ، رسول اللہ نے اپنے چہرے کو ان سے پھیر لیا، دوسری طرف پلٹ گئے۔ پھر تیسرے کھڑے ہوتے ہیں، تیسرے کھڑے ہو کر کے ویسے ہی حضرت علی کی شکایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے بھی اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں۔ پھر چوتھے کھڑے ہوتے ہیں، چوتھے کھڑے ہو کر کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کرتے ہیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں آپ کا چہرہ غضب سے پہچانا جانے لگتا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار کا چہرہ ہی بتا دیا کرتا کہ وہ کس قدر غضب کی حالت میں، آپ کا چہرہ لال ہو جاتا تھا جب آپ کو ناراضگی ہو جاتی، غضب آپ پر آ جاتا، کوئی چیز آپ کو ناگوار ہوتی تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں والغضب یعرف فی وجہہ، سرکار کے چہرے سے ان کی غضبناکی ظاہر ہو رہی تھی، سرکار کا غضب جھلک رہا تھا، دکھ رہا تھا۔ فرماتے ہیں ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، فرماتے ہیں تم علی سے کیا چاہتے ہو، تم علی سے کیا چاہتے ہو، تم علی سے کیا چاہتے ہو، 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا۔ 4 لوگوں نے شکایت کی، چہرہ ان کی طرف نہیں کیا، پلٹا لیا، شکایت کو سنا نہیں۔ پھر 3 مرتبہ ان کو تنبیہ، ڈانٹنے کے طور پر فرمایا کیا چاہتے ہو آخر تم علی سے، کیا چاہتے ہو تم آخر علی سے۔ پھر فرمایا رسول اللہ نے ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن من بعدی، فرماتے ہیں کہ سنو علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، علی میرے بعد ہر مومن کے محبوب و مددگار بنائے گئے۔ یعنی تمہیں حق نہیں کہ تم علی سے تعرض کرو، تمہیں حق نہیں کہ تم علی سے تعرض کرو، کیونکہ علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں، اور علی میرے بعد تمہارے بھی مددگار ہیں، ہر مومن کے مددگار۔
علی میرے بعد تمہارے بھی محبوب ہیں، ہر مومن کے محبوب ہیں، یعنی ان کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے، ان کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ اپنے رشتے کو خوشگوار بنایا جائے، ناراضگی والا نہ بنایا جائے کہ جس سے ہمیں ملال حاصل ہو۔ بہرحال صحابہ کرام نے جب اس معاملے کو جانا تو انہوں نے اپنے دلوں کو صاف و ستھرا کر لیا اور اپنے دل کو پاکیزہ بنا لیا۔ حضرت علی کی شان و عظمت کو اپنے دل میں انہوں نے پیوستہ کر لیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حضرت علی وہ ہیں جن کو خدا کے رسول نے تمام مومنوں کے محبوب بنائے، تمام مومنوں کا مددگار بنائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی یہ وہ احادیث مبارکہ ہیں جو آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئیں، یہ احادیث مبارکہ جو مستند کتابوں سے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے، آگے کی زندگی باقی رہی، پھر اور مزید انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، پڑھنے میں بولنے میں سمجھنے میں سمجھانے میں جو بھول چوک غفلت غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ پروردگار جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہے انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ پروردگار جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں مولا ان کے گھروں سے پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جن کے گھروں میں بے سکونی ہے مولا انہیں سکون عطا فرما۔ جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بھائی بہن غیر شادی شدہ ہیں ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما، ان کا بہتر مستقبل فرما۔ تمام مومنوں کے رشتے ازواج میں محبت مودت شفقت رحمت عنایت عطا فرما۔ پروردگار جن کو اولاد ہے ان کے اولاد کو نیک صالح بااخلاق فرما، جن کی اولاد نہیں مولا انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار تیرے حبیب کریم کے صدقے مولا دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ہر جائز تمنا کو دعاؤں کو قبول فرما۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلى الله صمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد قال الله تعالى في شان حبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔